بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. گزشتہ ہفتے 2 یا 3 ایسے اہم واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ اس پہ توجہ بھی دے رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں. دے آر بیفلڈ کہ یہ کیا ہوا ہے. ایک تو قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ کہ کورٹ نے انہیں چھوڑ کے نہیں بھی چھوڑا اور ایف بی آر اور سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف وہ سارا کچھ ریفر ہو رہا ہے. دوسرا بشیر میمن، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے چیف ایگزیکٹو روکتے رہے اور کہتے رہے کیس بناؤ، اور اب بات سامنے ہی آ رہی ہے. ایک کوارٹر سے کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے پاس شاید بشیر میمن کی بھی کوئی ویڈیو ٹیپ ہے جیسی کہ جج ارشد ملک کی تھی، اور اس طرح کے اور کچھ واقعات. اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کوئی اہم اتھارٹی اسٹیبلشمنٹ کچھ کرتی کیوں نہیں. اسی طرح وہ لبیک والا ہوا تھا. تو میں نے یہ اہم سمجھا کہ میں خطے کے حالات کچھ بتاؤں جس کے نتیجے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کس طرح توجہ دوسری طرف ہے. اس وقت پاکستان کی ساری توجہ اس چیز پہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے باہر جا رہا ہے، اور اس پروسیس کو اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ ٹھڈا کھا کے جا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ زلمے خلیل زاد جو کہ چیف نیگوشیٹر تھے وہ ماسکو گئے اور وہاں پہ یہ طالبان والا انیشیٹ ہوا اور پھر پاکستان کو کہا گیا کہ آپ مدد کریں. پاکستان کیوں مدد کرتا ہے؟ اس لیے کہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ، جلال الدین حقانی کے بیٹے وغیرہ، ایک 12 میں مارا بھی گیا تھا، سیف ہاؤس میں جاتا وہ بیٹا 1-2 سال پہلے، وہ سارے پاکستان رہتے تھے. اب یہ 50-60 ہزار اسٹرانگ لوگ پاکستان میں تھے، اور یہ لوگ اگر ان سے پاکستان لڑنا شروع کر دیتا تو ایک طالبان کی طرح کی لڑائی ان کے ساتھ بھی شروع ہو جاتی. پاکستان نے انہیں کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور افغانستان جائیں، اپنے ملک یہاں نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم گئے تو رستے میں امریکن فورسز ہمیں مار دیں گی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بارڈر تک ہم تمہیں نکال کے آئیں گے. تو وہ حقانی نیٹ ورک جب افغانستان گیا تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے اگینسٹ ہیں، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس. تو جو پشتون بیلٹ کے لوگ تھے انہوں نے امیجیٹلی کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، وی آر ود یو. جس کے نتیجے میں وہاں جاتے ہی اس نیٹ ورک میں گلبدین، حکمت یار اور پشتون سارے شامل ہو گئے، اور یہ ہے طالبان. اب ان کی فیملیز بہت ساری پاکستان میں رہتی ہیں، نارتھ وزیرستان اور ان علاقوں میں اور جگہوں پہ بھی. ہمیں پتہ ہے بہت سے آپریشن پشاور، کراچی، ادھر ادھر بھی ہوتے رہے جب کوئی بیمار ہو ان میں سے. تو پاکستان فوج کا کنٹرول ہے ان کے اوپر، اور یہی بارگیننگ چپ ہے جس سے ساری نیگوسیشن پاکستان نے امریکہ کے لیے افغانستان میں کی ہے. اب امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے اور ویکیوم کو فل کریں گے روس اور چائنا، کیونکہ طالبان جن ہتھیاروں سے لڑے ہیں یہ والے افغان، وہ رشین تھا. اب اس دفعہ AK-47 رائفل یوز نہیں ہوئی جو پہلے رشیا میں، اس دفعہ ڈائریکٹ کلشنکوف یوز ہوئی ہے، اور اس کے پیسے چین دیتا رہے، فائنینسر چین تھا، اور اس کو ہینڈل پاکستان کرتا رہے. اب اگر امریکہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو ملٹی نیشنل فورسز وہاں پہ آ جائیں گی امریکہ کی جگہ. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ملٹری کا بھی کنٹینجنٹ اس میں شامل ہو. اگر پاکستان ملٹری کا کنٹینجنٹ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو کن کے اگینسٹ وہ ملٹی نیشنل فورس ایکشن لے گی؟ مسکرنٹس کے اگینسٹ جو وہاں پہ ہیں، جو کہ طالبان ہوں گے موسٹلی ان میں سے، یا یہ لوگ. تو ایک دفعہ پھر وہی، لہٰذا پاکستان شامل نہیں ہو سکتا اس دستے میں. دوسری چیز، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایک لائن پہ تو ریٹریٹ ہو گئی، ناکامی ہو گئی ہے، لیکن سیکنڈ لائن کے اوپر انہیں اڈے دے دیے جائیں تاکہ میں ایک دفعہ 2010 میں ایک چینل سے کام کر رہا تھا، تو سیلاب کے دوران میں غازی بیس سے جو تربیلا میں ہے وہاں سے فلائی کر کے سوات اور کالام گیا، اور ہمیں بھیجا گیا امریکن ناٹو کے ہیلی کاپٹرز، وہ CH-53 جو دنیا کا سب سے بڑا، شنوک سے بھی بڑا ہیلی کاپٹر ہے، اسے ٹرک کی طرح اس پہ گئے ہم. جاتے ہوئے بہت سی کئی سو آٹے کی بوریاں تھیں جو ڈیلیور کی. واپسی پہ جو پھنسے ہوئے تھے سیلاب میں وہ لوگ ہمارے ساتھ ہے. ہم پہلے سوات گئے، خوازہ کھیلا، اور وہاں سے کالام، اور اسی طرح واپس آئے اس جہاز پہ. واپسی پہ میں نے اس بیس پہ امریکن ڈرونز خود دیکھے، خود میں نے دیکھے کہ امریکن ڈرونز وہاں پہ ان کے ہینگرز میں تھے اور امریکن اسے دیکھ بھال کر رہے تھے. یعنی کہ وہ ڈرون جو تباہی مچاتا تھا اڑ کے، وہ فلائی بھی یہاں سے کرتا تھا. اب امریکن چاہتے ہیں کہ اڈے دیے جائیں تاکہ وہ علاقے کو مانیٹر کر سکے. سملرلی انہوں نے رابطہ کیا ہے C5 سے، جو قازقستان، ازبکستان، یہ جو 5 اسٹیٹس ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے کیونکہ رشین پریشر ہے بہت زیادہ اس پہ. انڈیا سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ لداخ میں اور اس بیلٹ میں دیا جائے.
کل انڈین آرمی چیف نے کہا ہے قوم کو کہ آپ تیار ہو جائیں، حالات خراب ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے۔ اب لڑائی کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کچھ اڈے امریکہ کو دینے کو تیار ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ اڈے امبالہ میں، ہنڈواڑہ میں، یا پٹھان کوٹ میں، یا راجستھان میں، یا لداخ میں ہوں گے۔ کیا یہ چین کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ تو ان حالات کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے پاکستان ملٹری بالکل نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر سول انریسٹ ہو، اور یہ سول انریسٹ ایوائڈ کرنے کے لیے سارا کام کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ذریعے وہ چاہتے ہیں آگے ڈیلیور ہو۔ اسی لیے چند روز پہلے آرمی چیف نے ایک بریفنگ کی جس میں کافی سارے جرنلسٹ ہوئے، 6 بجے شروع ہوئی، رات کے 1:30 بجے ختم ہوئی، 7 گھنٹے لمبی بریفنگ۔ اس میں ڈیفرنٹ سوالات پوچھے گئے، ابصار عالم کو گولی لگنے کا بھی پوچھا گیا، لیکن وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے۔ 2-3 چیزیں بڑی ریلیونٹ ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سا جرنلسٹ کس کس امبیسی میں جاتا ہے اور وہاں جا کے کیا کیا بات کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ جرنلسٹ کون ہے، ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہیں آپ لوگ، آپ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جا کے وہاں پہ کیا بات کرتے ہیں۔ اب ان کو لیٹ ڈاؤن کیا۔ اسی طرح یہ جو جج ہیں بہت سارے، اب یہ وکیلوں میں سے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ میں کوٹ کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کچھ ججوں کے چیمبر آج بھی ایکٹیو ہیں، کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں ہائی کورٹ میں یا ڈیفرنٹ جگہوں پہ۔ اب وہ جو وکیل ہیں ان کی سپورٹ ہی اسی لیے ہے جوڈیشری کے پیچھے، کیونکہ چیمبرز اور پھر آگے بننے کے لیے۔ تو ظاہر ہے چودھری افتخار نے یہ کیا تھا سارا کچھ کہ کیڈر کے جج جو ہیں وہ نہیں، وکیلوں میں سے ڈائریکٹ جج اپوائنٹ کیے جائیں۔ تو جوڈیشری میں وہ کہتے ہیں RO کا الیکشن 2013 کا انہوں نے کروایا، اینڈ یہ ہمیں پتہ ہے، سب ہسٹری ہے۔ تو اس لیے وہ جو سول انریسٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتے، اس لیے کورٹ ہینڈل کر رہی ہے۔ قاضی فائزی سب بڑے ٹف بھی ہوتے رہے، رف بھی ہوتے رہے، لیکن کورٹ پروسیجر کو اندر آ گیا، اور یہ بھی پاناما کی طرح سے ہی ایک دفعہ پھر اس میں ایک کیس اس میں جا رہا ہے۔ اسی طرح بشیر میمن، اب جو جج ارشد ملک تھے، لوگوں کو نہیں پتہ، ان کا انتقال ہو گیا اس پریشر سے جو انہوں نے ان پہ بیئر اپون انہوں نے کرنا پڑا۔ انہوں نے 2 کیسز کا فیصلہ سنایا نواز شریف کو، ایک کو بری کر دیا، دوسرے میں انہوں نے کہا کہ یہ GIT کے پاس جائے گا جس میں نواز شریف اور مریم کو سزا ہوگی۔ اب اگر وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں پاناما والے کے یہ جو فلیگ شپ اور دوسرے کیس کو، تو پہلا کیس جو تھا وہ بھی چیلنج ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی جج نے، تو جس میں بری ہوئے تھے وہ بھی دوبارہ کیس لگ جائے گا اور شاید اس میں بھی سزا ہو۔ اسی لیے اس کو انہوں نے کانٹیسٹ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی ویڈیو تھی کوئی نازیبا جس کو رکھ کے وہ بلیک میل، اور مریم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا بھی۔ اب بشیر میمن آ گئے جن کی ریپوٹیشن بڑی اچھی تھی، IG پنجاب IG بھی رہے، اور SP DIG IG، اور پھر DG FIA بھی رہے۔ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ان کا موقف ہمیشہ بڑا ٹف رہا ہے، لیکن نواز لیگ کے بارے میں وہ اتنا وہ اب کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی ویڈیو ان کے پاس ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن میں ایک لیوے دے کے تو اسٹیبلشمنٹ اس کو آگے دوسری طرف نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ ٹف حالات اس وقت، نازک ترین حالات جو ہیں وہ انٹرنیشنل سینیریو پہ پاکستان کو جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ جاتے جاتے اپنے نوٹو کے جو سامان تھا وہ بھی چھوڑ کے جا نہیں سکتے، وہ جا رہے ہیں بٹ اپنے انفلوئنس وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان اس لیے اڈے انہیں نہیں دے سکتا، جسٹ امیجن کہ کیا امریکہ کا شہباز ایئر فورس بیس پہ جیکم آباد میں اڈا، اور جیکم آباد کے پاس سے کشمور سے گزر کے CPEC روڈ جاتی ہوئی اور گوادر، یہ دونوں کٹھے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ کیا لداخ کے پاس کوئی اڈا امریکہ کو، یا اگر اوپر جو پاکستان کے پلین ہیں دیوسائی پلین، ان میں کوئی اڈا، اور ساتھ ہی جو CPEC مارخون ویلی سے عطاباد لیک کے پاس ہے، کیا یہ دونوں چل سکتے ہیں؟ دے آر ناٹ they are not exclusive in the sense, they are not mutually inclusive۔ تو یہ دونوں تو پاکستان دے نہیں سکتا۔ اگر C5 اسٹیٹس نے بھی انکار کر دیا ہے تو آپشن انڈیا رہ جاتی ہے صرف۔ اب انڈیا کے لیے اڈے دینے کے لیے ضروری ہوگا کہ انڈیا حالات بھی خراب کرے، کہ ہم امریکہ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، چائنا اور پاکستان، تو یہ اٹ از آلموسٹ آن دا ورج آف وار، اف ناٹ ورد آف وار، بٹ بہت خراب حالات میں۔ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اچھا اب یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا بڑا پیسہ خرچ رہا ہے آزاد کشمیر میں، خود مختار کشمیر کے لیے۔ اگر خود مختار ہونے کشمیر نے کشمیر کی آزادی کے بعد
تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستان کا انٹرسٹ تو اس میں کیا رہ جائے گا کہ اگر خود مختار. ایک اور مصیبت، اگر الحاق پاکستان نہیں کرنا، وہاں پہ الحاق پاکستان کا چل رہا ہے. تو یہ وہ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بریفنگ کے فوراً بعد مریم اور آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں راجہ صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی کہ ہم کشمیر کا سودا نہیں کرنے دیں گے. تو یہ وہ بڑا کینوس ہے جس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے چھوٹے کینوس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہونے دے گی یا جو نیچے ہو رہا ہے یہ چلتا رہے گا. ہم نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے دوران اور ان بٹوین سٹیک ہولڈر سے جو سادہ کپڑے میں روحانی شخصیات ہیں بہت سی ملتی رہی آ کے، اور وہ روحانی شخصیات جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر چیز کا جائزہ لے رہی ہیں، اور بالکل اس طرح جسے کہتے ہیں نا فری فار آل اس طرح نہیں ہے، بٹ ان دی ایمبٹ آف قانون. ایک اور میں چیز ضمناً بتاتا چلوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ججمنٹ انہوں نے دی، تو اس کے بارے میں بھی چیف نے بریفنگ میں کہا. انہوں نے کہا یہ لبیک والے اس لیے آئے کہ شہباز شریف انہوں نے وہاں سے آنے دیا، چیف منسٹر تھے، اور جب یہاں آ گئے تو پرائم منسٹر نے بھی انہیں آنے دیا. لیکن جب آ کے اسمبل ہو گئے تو پھر فوج کو کہا کہ ان کو ہٹاؤ، اور فیل یوں ہوتا تھا کہ اس سے فوج اور عوام کے درمیان جھگڑا ایک سول وار ٹائپ جیسے اب چل رہا تھا، بہت زیادہ ٹویٹ سول وار ان پاکستان، وہ شروع ہو جائے گا. تو جب یہ کہا گیا تو جنرل فیض نے جو اس وقت میجر جنرل تھے انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ جی فوج تو ان کے پاس تو ڈنڈے ہیں، لاٹھیاں ہیں، تو فوج کے پاس تو ڈنڈے لاٹھیاں نہیں ہیں، ہم کیسے انہیں نکالیں؟ انہوں نے کہا فوج ہیں. انہوں نے کہا جی فوج کے پاس تو گولی ہوتی ہے، ان کے پاس ڈنڈے اور لاٹھیاں ہیں، تو ہم تو نہیں کر سکتے. یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کریں تو پھر ہم پولائٹ ویسے ہم اپنے لوگوں کو تو گولی نہیں مار سکتے. تو پھر انہوں نے وہ جو 1000 روپے دینے والا ہے وہ کرنے کے لیے، اب سٹوری یہ تھی کہ گورنمنٹ نے کیا ہوا تھا، لیکن ججمنٹ میں جو ہٹ کیا گیا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیا گیا. لیکن اب وہ چیز بھی انہوں نے بریفنگ میں. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جنہیں انٹرنلی برداشت کیا جا رہا ہے اس وقت، اور آگے انٹرنیشنلی نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اور ایک دو چیزیں جو ہیں وہ کنفرم ہے کہ ایک تو قانون کے ایمبٹ کے اندر ہو رہا ہے جو ہوگا، دوسرا کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی اپنے. اور اب لگتا ہے کہ اگر اسی طرح حالات چلتے رہے اور اکنامک کو اپ ٹرن ہوا تو شاید اگلی ٹرم میں بھی اس گورنمنٹ کے چانسز کسی حد تک شاید فیئر ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. چینل کو ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.